زمانے کے انداز بدل رہے ہیں، کل کے دشمن آج دوست بن رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی رہنما بن گئے ہیں، اور نفتلی بینٹ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ 20 امریکی یہودی رہنماؤں نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا ہے، جس کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بیان دیا ہے، اور سعودی عرب نے واضح یہ کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کی پرانی شرط برقرار ہے۔ 2002 کے امن معاہدے پر عمل کی صورت میں ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ پھر اقوام متحدہ میں سعودی نمائندے نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ 2002 کے معاہدے پر عمل کے بعد پوری دنیا اور OIC ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ پھر دوسری جانب دہائیوں کے بعد پاکستان میں OIC کا 17واں وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ افغان بحران کے حل کی کوشش کی جائے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین اسکالر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ جی۔ سر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ورنہ آپ سے وہ جو ورچوئل رابطہ رہتا ہے۔ نہیں مجھے بھی، اور آپ کا اسٹوڈیو ماشاءاللہ ہے بھی اتنا زبردست کہ اٹس گڈ ٹو بی ہیئر۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ایسی تبدیلیاں جن کے بارے میں لوگ شاید سوچ بھی نہ سکتے ہوں؟ اسرائیل اور سعودی عرب کا جڑنا، اور ایران سے ذرا زیادہ کشیدگی، خیر ایران سے تو کشیدگی چلتی ہی رہی تھی، لیکن یہ جو معاملات سعودی عرب اور اسرائیل کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یار یہ بھی دسمبر کی شاعری ہو رہی ہے، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے۔ یہ عالمی سطح پہ ہو رہی ہے، اور صرف اگر یہ فراق کی شاعری نہیں ہے تو وصل کی شاعری ہے، وصال کی شاعری۔ فراق بھی ہے، اس میں بڑا بڑا فراق ہے۔ ابھی جب وصل ہوتا ہے ایک سے تو دوسرے سے فراق کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ پاکستان، چین، امریکہ دیکھ لیں، یہ وصال کی شاعری ہے، فراق کی شاعری ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن سیریس بات جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل یہ دسمبر کی شاعری جو ہے صرف دسمبر کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اور بہت سے لوگوں کے خیال میں دنیا ہمیشہ تبدیل ہوتی ہے، تغیر ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع آتے ہیں تاریخ میں جہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی تبدیلی ہو رہی ہے جس میں کوئی اسٹرکچرل شفٹ آ رہا ہے۔ اور ٹیکنالوجی نے، نوجوانوں نے، سیاست نے، ثقافت نے، معیشت نے مل کے ایک ایسا ہمیں موڑ پہ کھڑا، اور کووڈ نے، سب نے مل کے ہمیں ایسے موڑ پہ کھڑے کر دیا کہ ہر جگہ ری الائنمنٹ ہے۔ اس میں کچھ ری الائنمنٹس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ جو ری الائنمنٹ کی گیم ہے یہ ہر جگہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ گیم جو ہے، اگین شاعری والا میٹافر جو ہے غلط نہیں ہے اس کے لیے، اس میں دوستیاں بنانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ایک طرح سے بینک کر لیں دوستیاں، چاہے وہ مضبوط دوستیاں نہ ہوں، اور دشمنیوں سے دور رہنا جو ہے میرے خیال میں ضروری ہے، کیونکہ تحیر اور ایک جو فلکس ہے نا وہ برقرار رہے گا۔ یہ ایک مہینے، ایک سال کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو اب اس میں آپ کو کس کس کی دوستی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے زیادہ، اور کہاں کہاں کلیش نظر آتا ہے؟ کیونکہ امریکہ اور روس نے بھی ایک دوسرے کو ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، تو یہ جو نئے بلاکس بن رہے ہیں، یہ بلاکس کس فارمیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ سیریس گزارش ہے کہ میرے خیال میں، اور مے بی آئی ایم ان مائنورٹی، یہ جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک بلاک والا ہے، کیونکہ ہم کولڈ وار سے آئے نا، اور ہمارے سے میں آپ نہیں، امریکہ کا بھی اور دوسروں کا بھی، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اچھا یار ٹیمیں پگ لو، یہ اس کی ٹیم پہ ہے، وہ اس کی ٹیم پہ ہے، یہ میرے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اور دو بلاک بن جائیں گے، ایک یہاں ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک بڑا ہوگا، ایک چھوٹا ہوگا۔ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ لازمی ہے کہ بلاک کی سیاست ہی ہو۔ اچھا، ان اے وے دیکھیں بلاک کی سیاست تو بڑی چھوٹی سی تھی نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ نے دو بائی پولر۔ سو آئی تھنک ہمیں یہ بلاک کی سیاست، بلاک کے فریم ورک سے باہر نکلنا ہے۔ دوستیاں بھی ہوں گی، دشمنیاں بھی ہوں گی، اور یہ اس طرح بچہ جاتا ہے نا نیا اسکول، تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا گروپ کیا بنے گا، وہ پہلے دن میں نہیں بنتا۔ بالکل صحیح، آپ کو 1-2 دن لگتے ہیں، کئی بار پہلے آپ کسی کے بڑے قریب ہو جاتے ہو، پھر پتہ لگتا ہے کہ یار نہیں، یہ تو میری طرف نہیں ہے، پھر آپ دوسری طرف جاتے ہو۔ سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، سیریس بات یہ ہے کہ بلاک بنانے میں بھی بہت جلدی اور بہت پہل کرنا، یا کسی بھی مسئلے میں دبنگ کر کے جی ایت کدی نہیں ہو سکتا، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، دیکھنے کا وقت ہے، کیونکہ ہاتھی کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہاتھی اونٹ بیٹھتا ہے کروٹ، اور ہاتھی لڑتا ہے۔ بالکل، ہاتھی تو لڑتا ہے، اور اس لڑائی میں چونٹیاں پس جاتی ہیں، اور ہاتھی لڑے، بالکل، اور چونٹیاں جو ہیں ان کو خیال سے گزرنا چاہیے۔ اور ہم جو ہیں وہ اب کس پوزیشن میں ہیں؟ ہاتھی اور چونٹی کے درمیان ہیں ہم۔ ہمیں تماشبین ہونا چاہیے چونٹی کی طرح، اور دور ہونا چاہیے، کیونکہ نہ ہاتھی آپ کا ہے نہ اونٹ آپ کا، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے طور پر ہی سنبھالنا ہے، خود سنبھالنا ہے، اور یہ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھ لیا۔ بالکل، آپ نے اور ہونا بھی ہو چاہیے۔ ہر ملک کی پہلی، دوسری، تیسری اور آخری پرائیورٹی اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں،
اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی پرائیورٹی اس کے علاوہ کچھ ہے، وہ نہ صرف اپنے ساتھ، وہ تاریخ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کی اسرائیل سے ایک رابطہ بڑھا ہے، اس سے دونوں کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، اسرائیل کو کیا ملے گا تو بڑا صاف ظاہر ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ لیجٹمیسی چاہتا ہے، آج سے نہیں چاہتا، 70 سال سے چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسے خطے میں ہے جو خطہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے، اور اب وہ اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی، تو وہ تو ایک طرح سے لیجٹمیسی اور تسلیم چاہتا ہے۔ تسلیم یہ نہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، لیکن انٹیگریٹ بھی کر لیا جائے، اور تاکہ ان اے وے وہ اس مسئلے کو آؤٹ آف فوکس کرنا چاہتا ہے اس لحاظ سے۔ عرب ممالک خصوصاً سعودی عربیہ اور یو اے ای کیا چاہتے ہیں؟ پارٹلی وہ کچھ وہ چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، کیونکہ ان کی وہ ایک انفلوئنس بالکل ہے۔ دوسرا آئی تھنک وہ اپنا امیج چینج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو امیج کا ہم رونا روتے ہیں وہ بھی روتے ہیں۔ تو اب اگر اف وی آر فیئر ٹو دیم، میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یار اگر ہمارا امیج جو ہے، ان کے امیج کے اور بھی مسائل ہیں نا، اس میں مسلمانیت کے بھی مسائل ہیں، ان کی حکومتوں کے بھی مسائل ہیں، اس کو اگر چینج کرنا ہے تو کچھ سب سے بڑی سرپرائز کیا لا سکتے ہو؟ بہت شاکنگ سرپرائز ہوگا، سرپرائز تو بڑی نہیں لا سکتے۔ یس بالکل۔ سو ان اے وے اس میں ہمیں خیال سے بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایجپٹ جو ہے اس کو ہم نے پہلے دیکھا، بہت پہلے دیکھا، انور سادات کے زمانے میں دیکھا، کسنجر کے زمانے میں دیکھا۔ سو تاریخ جو ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے، وہ ریپیٹ بھی نہیں کرتی، یہ غلط ہے، وہ اصل میں پانی کی طرح ہوتی ہے، وہ فلو کرتی ہے۔ اچھا، ہم آج پروگرام کے شروع میں ہی بات کر رہے تھے کہ وہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، بٹ فرسٹ ایز اے ٹریجڈی اینڈ دین ایز اے فارس۔ ہاں نہیں، وہ جملہ اچھا ہے، لیکن میرے خیال میں تاریخ ریپیٹ نہیں کرتی۔ ہم سبق نہیں سیکھتے، اس لیے سمجھتے ہیں وہی ریل چل رہی ہے۔ تاریخ جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے، صحیح ہے، اور پانی کی طرح، لیکن وہ الگ بات ہے۔ لیکن پانی کی طرح جو تاریخ کا اس میں ہے وہ یہ ہے کہ سچویشن چینجز۔ سو آج کا سعودی عربیہ، آج کا یو اے ای مختلف ہے، and that is what they want۔ اب یو اے ای یا سعودی عربیہ جو کرتے ہیں اس کا تعلق صرف امریکہ اور اسرائیل سے نہیں ہے، وہ باقی مسلم دنیا سے بھی ہے، بالکل۔ اور ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے، ان اے وے شاید ابھی تک وہ نہیں آیا جو یہ ممالک چاہتے تھے۔ ہاں، تو اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ اس وقت وہ والی پوزیشن ہے جو کہ وہ اسرائیل ایک ایٹامک پاور، ہم ایک ایٹامک پاور، اسرائیل ایک مذہب کے نام پر بنا ہوا ملک، ہم ایک مذہب کے نام پر بنا ہوا ملک۔ تو ہماری جو ٹسل ہے وہ نیچرل ہے، اور اس نیچرل ٹسل کو اب ہم ان مسلم ممالک کے حوالے سے پھر کیسے لے کر چلیں گے؟ یہ بہت ٹرکی معاملہ مجھے تو نظر آتا ہے۔ ٹرکی تو ہے، میرے خیال میں اتنی مواصلت بنانی نہیں چاہیے، جتنی ہے اتنی ہی رکھیں۔ ہمارے اسرائیل کے بارے میں بہت سیریس مسائل ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں وہ جسٹس پہ بیسڈ ہیں، وہ مسائل تاریخ پہ بیسڈ ہیں، وہ مسائل انسانی حقوق پہ بیسڈ ہیں، ہمارے اپنے سٹینڈ پہ بیس ہیں۔ لیکن اس کو اتنا نتھی کر دینا ہے کہ جس طرح ہمارا جو فیوچر ہے وہ اسرائیل سے نتھی ہے، وہ ایسا بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا فیوچر پاکستان طے کرے گا، مطلب ہم اسے تسلیم کریں نہ کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم اپنا ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں میری اگین یہ چین ہو یا امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ہمیں کوئی زیادہ جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اوکے، صحیح، بالکل۔ اگین ہم کیونکہ آج وہ پتہ نہیں اسکول کی کیوں باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک جس طرح بچہ جب کئی بار اسکول میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اگر سوال کا جواب نہ پتا ہو، تو یہ خامخواہ پھنس جاتا ہے۔ ہاں، کئی بار جو ہے نیوے چپ کر کے بیٹھے رہو، کسی اور کا جواب پہلے دیکھنے دو، وہ جب جواب دے گا تو شاید ہم اس سے بھی سیکھ لیں۔ کہنے کا مقصد اگین میں سیریس بات کر رہا ہوں، صبح ہے اس لیے ہم مذاق بھی کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا جو ہے اس کا فیصلہ بھی تاریخ کرے گی۔ ان اے وے بہت جلدی، ہمیں میرے خیال میں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں اس کا جواب دینے کی بھی، اور جواب جو مرضی ہو، دس از امپورٹنٹ۔ سعودی عربیہ جو بھی جواب دے، یو اے ای جو بھی جواب دے، پاکستان کی سیاست جو بھی ہو، جو پرنسپلڈ ایشوز ہیں اسرائیل کے ایشو نہیں، ہمارے مسئلے فلسطین کے ہیں، ہمارا انٹرسٹ فلسطین کا ہے، ہمارا انٹرسٹ فلسطینی عوام کا ہے، اس سے ویور نہیں ہونا۔ بالکل۔ اب سچویشن اس کو کیا طے کرتی ہے وہ تاریخ بتائے گی، وقت بتائے گا، بالکل۔ اب ہم آتے ہیں ذرا امریکہ کی طرف۔ جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بل منظور ہوا ہے، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے اور کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اسلاموفوبیا وہاں پر، اس کا تھوڑا سا ہمیں اندازہ دیں کہ اب جو ہے وہ قوانین پاس کر کے اس چیز کو کرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کیا کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے وہاں پر ابھی؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں اس کا یہ ہے کہ ان اے وے اتنا بڑھ گیا تھا کہ سوسائٹی میں نہ صرف اسلاموفوبیا لیکن بہت سی جو آپ کی دراڑیں تھیں، چاہے وہ ریس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ امیگرنٹس کے حوالے سے ہوں، خصوصاً ہمیں جہاں وہ ہٹ کرتی تھیں وہ اسلام کے حوالے سے تھیں،
اور امیگرنٹ کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ میرے خیال میں امریکی سوسائٹی کا جو اندرونی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک طرح سے یہ دراڑیں بن گئی تھیں. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ان دراڑوں کو ایک تو ان کی ہم وضاحت دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ کون کدھر. دوسرا یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کی کوششیں نظر آتی ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان اے وے اگر اس پہ بات ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں وہ ایک سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس لیول پہ آ گیا کہ یہ اب دب نہیں رہا, اب یہ ابل کے ابال آ گیا. کیا یہ مسائل قانون سے حل ہو جاتے ہیں؟ قانون ضروری ہوتا ہے لیکن اٹ از نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. یہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں بالکل کہ قانون بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. قانون بنانا ضروری ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے. وہاں مسئلہ جو ہے سوسائٹی کا تھا. یہ ہم اگر کسی نے امریکہ نے سیکھنا ہے پاکستان سے سیکھ لیں کہ قانون بنانے سے نہیں, ہم بڑا کچھ سکھا سکتے ہیں دنیا کو. اور یہ مسئلہ جو ہے انفارچونیٹلی ان کی سوسائٹی میں بھی رہے گا اور اس کا حل ایونچولی جو ہوگا وہ سوسائٹی ہی کرے گی کیونکہ آخری فیصلہ ہمیشہ سماج کا ہوتا ہے, صرف قانون کا نہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ سوسائٹی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہاں کی کہ اس کو حل کرے؟ کیونکہ جس طرح کے بیانات وہ الہان عمر کی طرف سے آ رہے تھے میں تو ڈر ہی لگ گیا کہ جب اس لیول پر لوگوں کو اس طرح کی دھمکیاں ملیں گی. مسئلہ ہی دراڑ کا یہ ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی ایک طرف نہیں جا رہی ہوتی, سوسائٹی جو ہے وہ مختلف طرف جاری ہوتی ہے. اگین یہ ہم سے بہتر کون سمجھتا ہے بالکل یس کہ اگر آج کوئی کہہ کہ پاکستان سوسائٹی کہاں جا رہی ہے تو پھر آپ پوچھیں گے یار کون سی والی سوسائٹی. بالکل. اور آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں امریکن سوسائٹی کہاں جا رہی ہے تو میں کہوں گا مجھے تو ایک طرف نہیں جا رہی. اور وہاں سے آپ کا ایک تناؤ آتا ہے. امریکہ ایک طرح سے اس وقت ایک میسولی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے اور اس میں سے ایک ڈویژن جو ہے وہ ریلیجن پہ اس لیے بن گئی کہ خصوصاً 9/11 کے بعد ایک آسان آپ کو دشمن مل گیا. اور دنیا میں انٹرنیشنل میں بھی اور نیشنل میں بھی برا دشمن کی جو ویلیو ہے نا وہ اچھے دوست سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. برے دشمن کے نام پہ آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. سو آپ ہمیشہ جو دراڑ دیکھیں گے چاہے انٹرنیشنل افیئرز میں یا نیشنل ڈومیسٹک میں اس کا جو محور ہوتا ہے وہ پہلے کسی کو ڈیمونائز کرنا. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے سعودی عربیہ یا یو اے کی, آئی نو عموماً اس کو ہم بالکل سیاست پہ لے جاتے ہیں لیکن پارٹ آف جیسے میں نے کہا وہ محرک بھی یہ ہے کہ ایک امیج تو ایک مسلم کا امیج ویسٹ میں جو ہے وہ یقیناً ایک ایسا بن گیا ہے کہ اس پہ بہت سی نیگیٹو سیاست ہوتی ہے. اب یہ تمام جو کوششیں ہیں وہ ایک طرح سے اس کو جوڑنے کی ہیں لیکن یہ ایسا جن نہیں ہے کہ ایک دن میں اور ایک قانون سے اندر جائے گا. دس ول ٹیک ٹائم. ایبسلیوٹلی بالکل. اچھا یہ جو ابھی ہمارے یہاں پر آج جو یہ OIC کا جو ایک اجلاس شروع ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ کہ OIC کی جو ایک افیکٹونیس تھی وہ ہمیں ماضی میں بہت کم ہی نظر آئی, وہ ایک طریقے سے رسمی بیانات کہہ لیجئے ان سے زیادہ کچھ نہیں تھی. اب جو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ایجنڈا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں افغانستان والے خاص طور پر اس میں کس ڈائریکشن کی طرف ہم OIC کو جاتا ہوا دیکھیں گے؟ یار میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہو رہا ہے. ٹھیک, تینوں امپورٹنٹ باتیں. آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے بالکل درست ہے. OIC کیا ہے ابھی تو دنیا میں آدھی یہ سوچنی یار یہ ہے کہ ذرا دیکھو ویکیپیڈیا پہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, کون لوگ ہیں. لیکن اس کی ایک تاریخ بھی ہے. یہاں پاکستان میں ہمیں اسلامک سمٹ جو لاہور والی تھی بالکل وہ بھی لوگوں کو یاد ہے. اس کے علاوہ بھی کئی مواقع میں جس طرح جب ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس کے بعد جو OIC کا اجلاس ہوا وہ بھی ایک طرح سے تاریخی رکھتا تھا. سو اٹ از گڈ دیٹ اٹ از ہیپننگ. پہلے کیوں گڈ کہ اٹ از ہیپننگ کہ ایک طرح سے OIC اگر فعال ہوتی ہے تو وہ ان ممالک کے لیے اچھی ہے, اس لیے کہ اگر ہمارے تفریق ہے بھی مسلمان دنیا میں تو اس کا حل یہ ہے نا کہ مل کے زیادہ بیٹھیں بات کریں, زیادہ بیٹھیں. سو دیٹ از گڈ. پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آئی تھنک ایز اے سائن آف ڈپلومیسی ہم ہوسٹ کر سک رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. میں نے جو پہلے بات کی یہ موسم ہے دوست بنانے کا اور یہ موسم ہے ہاتھ ملانے کا, اور یہ جو مواقع ہیں آپ کو دوست بنانے اور ہاتھ ملانے کے. اور سب سے اہم بات کیوں کہ یہ اہم ہے کہ افغانستان پہ مسلمان ملکوں کا جمع ہونا بذات خود ان اے وے تو یہ ہے کہ بہت دیر کی مہربان آتے ہیں. بالکل, یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے.
دنیا جو ہے جب افغانستان کو دیکھتی ہے اور اس دیکھنے کے اتنے اس کے مسائل ہیں اور اس دل پسیشتا ہے. 1979 سے ہم دیکھنا شروع کریں تو ہمارے پاس صرف اور صرف کانفلکٹس ہی. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اچھا یار تم مسلمان سارے کہتے ہو کہ تم پہ بڑا ظلم ہوتا ہے اور بڑی اسلاموفوبیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تم کیا کرتے ہو؟ آپس میں بھی یہی کر رہے ہیں. بالکل نا, یہ جو آپ کا پہلی بات تھی وہ دنیا پوچھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو کر رہے ہیں, تم آپس میں کیا کر رہے ہو؟ اور OIC کے سامنے اگر کوئی سوال رکھنا ہے تو وہ یہ رکھنا ہے کہ یار تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو امریکہ کیا کر رہا ہے, چھوڑ دو چین کیا کر رہا ہے, اور چھوڑ دو طالبان کو بھی چھوڑ دو, افغان بچے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ دس از اے ہیومینیٹیرین ایشو, اٹ ہیز ٹو بی میڈ اے ہیومن ایشو. اور آئی ہوپ یہ جو سوال ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اس کا جواب جو ہے وہ کسی مثبت اور اسٹرانگ وے میں OIC دے. ان اے وے اس کا فوکس اس کا فوکس جو ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. آئی ہوپ کہ OIC کا اجلاس پاکستان کے لیے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ڈپلومیسی میں. دنیا کے لیے اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایز اے ہیومن کرائسس واپس عالمی سطح پہ لائے. یہ جو سوال اٹھانے والی بات کی, یہ سوال بھی پھر پاکستان کو ہی اٹھانا چاہیے, کیونکہ بینگ دا ہوسٹ اور اس طرح کی جب آپ کی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہو تو آپ کو کچھ رائٹس مل جاتے ہیں کہ کچھ آپ بات کر سکیں. آپ وزیر اعظم صاحب کو, وزیر خارجہ کو ذرا فون کریں, ان سے کہیں یار تقریر شروع کرو اس سوال سے کہ کیا کر رہے ہیں چند جی, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بالکل, خان صاحب تقریر کرتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بعد میں وہ ریزونیٹ کرتی رہتی ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ جملہ ہو. یہ آئی ہوپ یہ سیاست سے بلند جو ہے ہونی چاہیے کہ ان اے وے, میرے خیال میں یہ اس لیے بھی اچھا اجلاس ہے, جیسے میں نے کہا کہ اس کی ڈپلومیٹک ویلیو تو ہے, لیکن اس کی جو ٹاپیکل ویلیو ہے کہ ان اے وے فار ایگزامپل اگر یہ اجلاس ہوتا افغانستان کی سیاسی صورتحال پہ تو اس کی ویلیو ہوتی, لیکن فرق ہوتی. صحیح. ان اے وے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ایمرجنگ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے افغانستان کی, اس کے بارے میں یہ ہے. اینڈ OIC کی رسپانسبلٹی پہلی یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, دوسری یہ ہے کہ دنیا کو باور کرائیں کہ یار افغان بچہ, افغان بچی, افغان مرد, افغان عورت, اس کے جو حقوق ہیں, یہ ایک تاریخی المیہ ہے. میری تمام عمر, اچھا خاصا بڑھا ہو گیا, میری تمام عمر گزری ہے سینگ افغانستان ان کرائسس. میری رسپانسبلٹی ہے. یس بالکل بالکل, اٹ از مائی رسپانسبلٹی ایز اے ہیومن بینگ. اچھا, اب یہ جو کرائسس سے نکلنے والا موقع آیا ہے, اس میں ہم افغانستان کو کچھ زیادہ پش نہیں کر رہے کہ تم ایسے کرو تم ویسے کرو. مطلب کوئی بھی حکومت کرنے والا شخص جو ایک ملک پر آ کر بیٹھے, اس کی مسند اقتدار پر بیٹھے آ کر, وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا, اور خاص طور پر افغانستان کا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہوئے یہ دیکھیں, وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ کرے کہ تم ایسی حکومت بناؤ, انکلوسیو بناؤ یا جو بھی. یہ ہم زیادہ پریشرائز نہیں کر رہے, یہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اور ہوگا, اور میرے خیال میں ان اے وے انیویٹیبل بھی ہے کہ دیکھیں خصوصاً افغانستان اور خصوصاً جو اس وقت جو طالبان جن کا کنٹرول ہے اس کے ساتھ بہت سے سیاسی سوال اٹھتے ہیں, اور وہ سارے جائز ہیں اور وہ اٹھنے چاہیے. لیکن مائی فوکس اگین ان 2 دنوں میں اس کہ ہمیں سیاست کو یہ نہیں کہ الگ کر سکتے, لیکن ہیومینیٹیرین اس سارے میں غلط ہو یا صحیح ہو, اس کہانی میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے سیاسی گفتگو میں افغانستان کو طالبان بنا دیا. اب طالبان جو ہے میرے بہت سے ہر ایک کے مسائل ہیں, ہو سکتے, لیکن جو افغان بچہ, اگین آئی گو بیک ٹو دی افغان چائلڈ, دی افغان گرل, دی افغان بوائے, اس کے بارے میں بھی تو سوچنا. وہ چاہے کوئی بھی کہ حکومت جو بھی, بالکل, اور کسی کا بھی ہو بچہ. تو اس وقت جو ہے فوکس میرے خیال میں دی ویلیو آف دس کانورسیشن جو OIC میں ہوگی, آئی ہوپ, وہ یہ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین ایشو ہے اس کو آپ واپس لائیں اینڈ برنگ دا فوکس بیک ٹو دی افغان سٹیزن, کہ وہ افغانستان کے عام شہری کے لیے بہتر ثابت ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے سر, آپ کا وقت دیا آپ نے. تو دعا یہی ہے کہ یہ دسمبر جو ہے وہ اچھا ثابت ہو, اور سب کے لیے اچھا ثابت ہو, پاکستان کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی, افغانستان کے لیے, اور جنوری بھی ٹھیک ہو جائے تو اچھا, اور جنوری بھی ٹھیک ہو جائے. کوئی جاتے جاتے آپ بھی کوئی شعر اگر اپنے طرف سے سنا دیں, کیونکہ آپ ہیں تو. محسن, ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے, ہمارا زمانہ گزر گیا. ہمارا زمانہ گزر گیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. یہ زمانہ جو ہے وہ گزرا ہے, لیکن وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں, وہ اپنے نقوش چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے سر, وقت دیا آپ نے.